مجید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب مل کر سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس اللہ کی لا ریب کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جو بندہ بھی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ کی طرف مقبولیت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کا راستہ بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تعرفہ بایدیکم، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وتعرفہ بید اللہ، اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی اس لا ریب کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی بارگاہ میں رسائی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بنیادی کتاب ہی ہماری یہی ہے۔ جب سے ہم نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کی تعلیم و تربیت کو چھوڑا، اس وظیفے کو چھوڑا، امت مسلمہ مختلف مسائل کا شکار ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کتاب پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی، یعنی قرآن مقدس، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اس لا ریب کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی اس لا ریب کتاب کی تلاوت کا بہترین حق یہ ہے کہ جیسے جیسے اس قرآن کی تلاوت کو بندہ کرتا چلا جائے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا چلا جائے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم قرآن مقدس کا اعجاز، قرآن مقدس کی قوت، قرآن مقدس کی طاقت کا اندازہ لگائیں تو آپ حیران ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اسی کتاب کے ذریعہ ہی اتنا بڑا انقلاب جو ہے وہ دنیا کے اندر برپا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کتاب کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کی ایسی حرارت عطا فرما دی، ایمان کی ایسی قوت عطا فرما دی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام سے ہٹا نہ سکی، اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ خود رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کی جو گواہی دی ہے اور تمام لوگوں کو حکم عطا فرمایا، آمنو کما آمن الناس، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ جو ہیں وہ ایمان لائے۔ قرآن مقدس کے ساتھ جب یہ بندہ سفر طے کرتا ہے تو سفر کی کوئی بھی صورتحال ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی پسند آتی ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کے ساتھ جو بندہ جڑتا ہے، حرف حرف کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ،
جو بندہ بھی اللہ کی اس لا ریب کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے. اب دیکھیں ابھی اس بندے نے سفر شروع کیا، اس نے الف با تا سے سفر شروع کیا، یا کسی بھی حوالے سے وہ اس کتاب کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، تو کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اس لا ریب کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً، اس کے بدلے اللہ رب العزت اسے نیکی عطا فرماتا ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک نیکی ہوگی جو بندہ اس قرآن کا ایک حرف محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، کمال کی تشریح کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا فرمایا ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے رب ذوالجلال اسے 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور صرف یہ تو پڑھنے کا ایک پہلو ہے، یہ مختلف جھلکیاں ہیں. یعنی قرآن مقدس کے ساتھ جس انداز کے ساتھ بھی بندہ جڑ جاتا ہے اللہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ تعالی. پہلے تھا کہ ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اب فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اس لا ریب کتاب سے پورے دھیان کے ساتھ ایک آیت کو سن لیتا ہے کتب لہ حسنۃ مضاعفۃ، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دوہری نیکی لکھ دی جاتی ہے. یعنی پڑھنے کے اعتبار سے بھی نیکی ہے اور سننے کے اعتبار سے بھی نیکی ہے. اور پھر ساتھ ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن تلاها کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو بندہ اس کتاب کی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تلاوت کرتا چلا جاتا ہے یہ اس کی تلاوت قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور کا سامان پیدا کرتی چلی جائے گی. اور خود کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے حوالے سے ایک اور بات بڑی خوبصورت ہمیں عطا فرماتے ہیں. ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا ماہر قیامت کے دن مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن، اور آگے بڑی خوبصورت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے وَیَتَتَعْتَعُ فِیہِ، اور کیا کرتا ہے اس کے اندر اٹک جاتا ہے. قرآن پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے مگر کبھی کبھی اٹک جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، پھر پڑھتا ہے پھر دوبارہ سے پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے مگر پڑھنا نہیں چھوڑ رہا، لگا ہوا ہے صبح و شام دوپہر کو قرآن مقدس پڑھنے میں سمجھنے میں لگا ہوا ہے. فرمایا لہو اجران، اللہ اسے ایک اجر عطا نہیں فرماتا بلکہ دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتموہ یقرأ حسبتموہ یخشی اللہ. ایک اور پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مقدس کی تلاوت کا ہمیں عطا فرمایا کہ قرآن مقدس کی آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز یہ ہے کہ جب تم قرآن مقدس کو سنو کسی شخص کے بارے میں کہ وہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہے حسبتموہ یخشی اللہ، تو تم یہ بات محسوس کرو حسبتموہ یخشی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کی طبیعت کے اندر پیدا ہو گیا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن مقدس کو پڑھا جائے، قرآن مقدس جیسے جیسے بندہ پڑھتا چلا جائے اس کی طبیعت پر خدا کا خوف طاری ہوتا چلا جائے۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول، آخری روایت، اپنا معمول کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی حضور کیف اقرأ علیک وانما انزل علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، حضور فرماتے ہیں میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن میں سنوں۔ اب دیکھیں قرآن کے سننے کی لذت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اشارہ فرما رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ففتحت سورۃ النساء فقرأت علیہ، میں نے حضور کے سامنے سورہ النساء کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ فلما بلغت، کہتے میں پڑھتا گیا اور جب اس مقام پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہتے تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیسا ماحول ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے میرے پیارے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کیا دیکھا، قال نظرت الیہ وعیناہ تذرفان، میں نے سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھا، جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ یعنی حضور کا جو قرآن مقدس کو سننے کا یہ انداز تھا کہ کس محبت سے قرآن مقدس کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اس دنیا کے اندر 4 بنو، 5ویں مت بنو، اگر تم 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم بن جاؤ۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے او متعلمن، طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم نہیں بن سکتے یعنی باقاعدہ اس میں نہیں آ سکتے، او مستمعن، یا کم از کم تم یہ کر لو کہ جہاں پر قرآن مقدس کی تعلیم دی جا رہی ہو غور کے ساتھ سننا شروع کر دو، محبت سے سننا شروع کر دو۔ اور چوتھی بات میرے آقا نے فرمایا او محبن، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن مقدس کے ساتھ اور قرآن مقدس کے پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو۔ اور فرمایا ولا تاکن الخامسہ، 5ویں مت بننا، 5ویں مت بننا، اگر تم ان 4 میں سے کوئی بھی نہ بنے اور 5ویں بن گئے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں ہم یہ تہیہ کریں کہ یا اللہ، ہم سب یہ تہیہ کریں اے اللہ یا تو عالم بنا دے، اے اللہ طالب علم بنا دے، اے اللہ قرآن مقدس کو غور کے ساتھ سننے والا بنا دے، یا اللہ قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اہل قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ یقین جانیں جب اس 4 کے دائرے کے اندر ہم آ جائیں گے یہی ہماری کامیابی ہو، کامرانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ
جتنے بھی نسبت کے پہلو ہیں، پڑھنے کے، پڑھانے کے، سننے کے، سنانے کے، اسی انداز کے ساتھ عمل کرنے کے جتنے پہلو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔